غربت کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار محلے والے ہم پر ترس کھا کر ہمیں کچھ بچا کچا کھانے کے لیے دے دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے زندگی آسان نہ تھی۔ ہم 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ہم بہت زیادہ غریب تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور وہاں سے جو بچا کچا کھانا ملتا تھا وہ ہمارے لیے لے آتی تھی۔ ہمارے لیے وہ کھانا ہی بہت زیادہ اچھا ہوتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ محلے والے ہمیں کام کے لیے بلا لیتے تھے، جب کام کروا لیتے تو اپنا بچا کچا کھانا دے دیتے، ہم وہ بھی بہت خوش ہو کے کھا لیتے تھے۔ مسلسل میری بہنوں کی شادی ہو رہی تھی، جو رشتہ بھی آتا ابو فوراً شادی کر دیتے۔ میری 5 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، میرا نمبر 6 تھا اور اب میری ہی باری تھی۔ مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ میں گورنمنٹ اسکول میں جاتی تھی، وہاں پر فیس بہت مناسب تھی اور کتابیں بھی پھٹی پرانی مل جاتی تھیں۔ یونیفارم محلے کی ایک آنٹی نے ہمیں دے دیا تھا، میں وہ پہن کر خوشی خوشی اسکول جاتی۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی تھی۔ ابا مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دو، تم نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، لیکن میں لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور اسی لیے محنت کرتی تھی کہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤں۔ میرا بھائی چھوٹا سا تھا جب ابا نے اس کو مزدوری پر لگا دیا تھا، وہ مزدوری کر رہا تھا۔ ایک دفعہ ایک کال آئی اور وہ کال وہاں سے تھی جہاں پر وہ کام کرتا تھا۔ انہوں نے کچھ صحیح طرح نہیں بتایا، بس یہ بتایا آپ کے بچے کو ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ اصل میں میرا بھائی تیسری منزل سے گر گیا تھا۔ کچھ دن زندہ رہنے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ بھائی کے انتقال کے بعد میری امی کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا، وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور ان کو فالج ہو گیا تھا۔ اب وہ نہ ہل سکتی تھی نہ جل سکتی تھی، بس چرپائی پر ہی پڑی رہتی تھی۔ اپنی ماں کا سارا کام میں کرتی تھی، ان کو کپڑے تبدیل کروانا، ان کو کھانا پلانا، ہر کام میں نے کیا۔ میری ماں کو بہت گہرا صدمہ تھا میرے بھائی کا، وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے میں ہی چل بسی۔ ایک تو غربت، اوپر سے یہ دکھ۔ اس کے بعد ابا نے ہمارے رشتے دیکھنے شروع کر دیے، صرف میں اور میری چھوٹی بہن رہ گئے تھے۔ میں نے ابا کو کہا چھوٹی بہن ابھی بہت زیادہ چھوٹی ہے، آپ اس کے رشتے نہ ڈھونڈیں، تھوڑا اس کو پڑھ لکھنے دیں اور تھوڑا بڑا ہونے دیں، لیکن میرے ابا نے ایک نہ سنی۔ میری بڑی بہنیں ہمارے گھر نہیں آتی تھیں کیونکہ ہمارے گھر کچھ کھانے کو ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھیں، ایسے جیسے غائب ہو گئی ہوں۔ دراصل ان کی زندگی بھی بہت مشکل تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد ابا بھی کچھ سٹیا گئے تھے، کوئی بھی بات کرو تو منہ کو آتے تھے، مارنے پیٹنے لگتے تھے۔ زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ ہمارا ایک رشتہ آیا، وہ 2 بھائیوں کا رشتہ تھا۔ اس وقت میری عمر 14 سال اور میری چھوٹی بہن کی عمر 12 سال تھی۔ ابا نے کچھ نہ دیکھا اور ہماری شادی کر دی۔ ہماری شادی بہت ہی سادہ طریقے سے ہوئی تھی، اتنی سادہ شادی تھی کہ میری بہنوں کو بھی بلایا نہیں گیا تھا کہ روٹی کیسے پوری کریں گے۔ بہرحال ہم دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ابا اکیلے ہوتے تھے گھر میں۔ کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ مالک مکان نے ابا کو گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کرائے کے لیے۔ ابا اب سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ محلے کا کوئی نہ کوئی انسان ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تھا۔ پوچھنے پہ پتہ لگا کہ کبھی کبھار وہ محلے میں آتے ہیں، آ کر تھڑی پہ سو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو کھانا ڈال دیتا ہے، وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور صبح پھر کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا غریب ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا بیٹی ہونا گناہ ہے؟ سسرال میں بھی میری کوئی خاصی عزت نہیں ہے اور نہ ہی میری بہنوں کی، کیونکہ ہم جہیز نہیں لے کر آئے تھے۔ اگر غریب ہونا اتنا ہی بڑا جرم ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی غریب پیدا نہ کرے۔ ہم تو اپنے سسرال میں اپنے لیے لڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لڑ کے جائیں گے کہاں، ہمارا تو اپنا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ ایک کرائے کا گھر تھا، وہ بھی ہم سے چھن گیا۔ ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی کوئی کہانی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ کمنٹ میں آمین